ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال تعالی انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات کئی دن سے یہاں انتظار میں تھے اور ہمارا تاخیر کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے کہ کام مقدم ہے زیارت سے۔ ہمارے بزرگوں کے ہاں ہمیشہ کام کو مقدم رکھا گیا، اپنے ذاتی اعمال اور اپنی انفرادی عبادتیں اور زیارتیں یہ ثانوی درجے میں رہی ہیں ہمیشہ، اور کام مقدم رہا ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے وہاں مدینے کے ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں مدینے کے جو تبلیغ کے شورا کے بزرگ تھے ان میں سے ایک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے مولوی سعید احمد خان بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ یہ میرے کام کی وجہ سے بعض دفعہ مدینے میں رہتے ہوئے مجھے سلام بھی کہنے نہیں آتا۔ مدینے میں رہتے ہوئے حضور کے روضے پہ حاضری نہ دینا تو کسی محبت والے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ مجھے اس سے بہت محبت ہے، اس لیے کہ میرے کام میں ایسا لگا ہوا ہے کہ بعض دفعہ یہ مجھے سلام کرنے بھی نہیں آتا۔ ہمارے حضرت قطب الارشاد حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی نور اللہ مرقدہ جب آخری دفعہ ساؤتھ افریقہ کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے تو جانے سے پہلے اپنی اہلیہ سے فرمایا میں جب کبھی بھی مدینے جاتا ہوں تو آپ علیہ السلام سے عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ اب میں مدینے میں آ جاؤں، یہیں شفٹ ہو جاؤں، تو ہمیشہ آپ فرماتے ہیں کام کرو کام کرو، جب وقت آئے گا تو ہم خود ہی بلا لیں گے۔ پھر فرمانے لگے کہ جب کہ اس دفعہ جب میں گیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اب مدینے آ جاؤں، تو آپ نے فرمایا اب بے شک آ جاؤ۔ چنانچہ یہ گھر اپنی اہلیہ سے یہ فرما کے نکلے اور ابھی جہاز میں ہی تھے کہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ وہ ساؤتھ افریقہ پہنچے تو فوراً ہسپتال لے کر گئے، تو حضرت کو اس کا احساس نہیں تھا کہ مجھے بہت بڑا دل کا دورہ پڑا ہے، تو جب حضرت کو ہسپتال لے جایا گیا ECG ہوئی تو ان کا حضرت آپ ہلیں نہیں، آپ کو بہت بڑا دل کا دورہ پڑا ہے اور آپ کے 4 وال بند ہیں، آپ ہلیں نہیں۔ چنانچہ حضرت کا جو جبہ تھا اس کو کاٹنے لگے۔ حضرت نے فرمایا کاٹو نہیں، کاٹتے کیوں، میں اتار دیتا ہوں۔ تو حضرت اٹھ کے بیٹھے اور جبہ اتارا، اور اتارتے ہی لیٹے اور فرمانے لگے سلام قولا من رب الرحیم، یہ کہہ کر جان جان آفرین کے حوالے کر دی اور دنیا سے چلے گئے۔ ساؤتھ افریقہ یعنی جنوب میں دنیا کا سب سے آخری ملک، ادھر انتقال ہوا، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضور کی بات کو پورا کرنے کا انتظام فرمایا کہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے شہر سے کوئی مدینے میں دفن ہونے آئے۔ کوئی مکے میں مرے گا تو مدینے میں دفن نہیں ہوگا،
کوئی مدینے سے باہر مرے گا تو مدینے میں دفن نہیں ہوگا، کوئی ریاض دمام میں مرے گا تو مدینے میں دفن نہیں ہوگا، لیکن حضور کی بات کو تو اللہ نے سچا کرنا ہے نا۔ چنانچہ دنیا کے آخری کنارے پہ حضرت کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ حضرت کا جنازہ مسجد نبوی میں جمعہ رات کو فجر کی نماز کے بعد ہوا، اور جنت البقیع میں اللہ نے ان کو تدفین کی سعادت عطا فرمائی۔ تو ہمارے حضرات کے ہاں کام اصل ہے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ ٹکٹ نہیں ملے، اور تاخیر سے جانے کی وجہ بیٹے کی چھٹیاں ہوئیں، اس وجہ سے ہمیں یہ 2 دن تاخیر ہو گئی۔ آپ حضرات نے انتظار کیا، اس کے آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق کا عزم کرتا ہے تو اس کو بہت سارے احوال پیش آتے ہیں اور بہت سارے مقامات سے اس کا گزر ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے جب کوئی یہاں سے لاہور چلتا ہے تو اس کے راستے میں نواب شاہ ضرور آتا ہے، روہڑی بھی ضرور آتا ہے، خانپور اور بہاولپور ضرور آتا ہے، آگے ملتان یا خانیوال یا دونوں میں سے ایک ضرور آتا ہے، آگے ساہیوال اوکاڑا ضرور آتا ہے، پھر رائے آتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان راہ سلوک میں قدم رکھتا ہے تو اس کو بہت سے احوال پیش آتے ہیں اور بہت سے مقامات اسے حاصل ہوتے ہیں، بہت سی کیفیات اس میں پیدا ہوتی ہیں، بہت سی تبدیلیاں اس میں آتی ہیں۔ تو جن مقامات کو سالک حاصل کرتا ہے، جن مقامات سے اس کا گزر ہوتا ہے، جن کیفیات کو وہ حاصل کرتا ہے، ان کو مشائخ نے مقامات سلوک کہا ہے۔ مقامات سلوک یہ بالکل ایسے ہیں جیسے پرائمری سے لے کر میٹرک تک، پرائمری سے میٹرک تک، پہلی کلاس سے لے کے میٹرک تک 10 کلاسیں ہیں۔ اسی طرح جب کوئی سالک راہ سلوک میں قدم رکھتا ہے، اللہ کو حاصل کرنے کی نیت کرتا ہے اور کسی سے بیعت ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق کی نیت کر کے چلنا شروع کرتا ہے، تو 10 درجات اس کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک سارے درجات کو حاصل نہیں کر پاتا، کوئی پہلے میں مر جاتا ہے، کوئی دوسرے میں مر جاتا ہے، کوئی تیسرے میں مر جاتا ہے، کسی کو 10 درجات بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گویا 10 درجات ہیں، یہ 10 مقامات ہیں، یہ 10 احوال ہیں، یہ 10 کیفیات ہیں، ان کو مقامات عشرہ کہا جاتا ہے۔ ایک وہ اسباق ہیں جو مشائخ کراتے ہیں۔ بھئی پہلا سبق لطیف قلب، اللہ اللہ اللہ۔ اچھا جی اب دوسرا سبق شروع کر لو، اللہ اللہ اللہ، لطیف روح پر۔ اچھا جی اب تیسرا سبق شروع کر لو، لطیف سر پر، اللہ اللہ اللہ۔ اچھا جی اب چوتھا سبق شروع کر لو، لطیف خفی پر، اللہ اللہ اللہ۔ اب 5واں سبق شروع کر لو، لطیف اخفا پر، اللہ اللہ اللہ۔ اس طرح سے 35 اسباق نقشبندیہ میں، اور چشتیہ میں، سہروردیہ میں، قادریہ میں، ان تمام سلاسل میں مختلف تعداد میں اسباق ہیں۔ سہروردیہ میں 12 اسباق کراتے ہیں، چشتیہ میں 16 اسباق کراتے ہیں، قادریہ میں ہر مشائخ کا، ہر سلسلے کے مشائخ کا اپنا ایک طرز ہے، چشتیہ اور سہروردیہ میں بھی ایسے ہی ہے۔ نقشبندیہ کا سلسلہ اور ان کے اسباق متعین ہیں، مگر یہ جو اسباق ہیں نا، یہ درجات نہیں ہیں۔ یہ جو اسباق کرائے جاتے ہیں یہ درجات نہیں ہیں کہ پہلے سبق والا افضل ہے، دوسرے سبق والا اس سے افضل ہے، تیسرے سبق والا دوسرے والے سے افضل ہے، چوتھے والا تیسرے والے سے افضل ہے، نہیں، بلکہ اسباق کا مقصد صرف غفلت کو ختم کرنا،
اور حضوری کو پیدا کرنا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی جس راستے پہ سفر کر رہا ہے، اس راستے میں اندھیرا بہت ہے، اب اس کے پاس لائٹ ہے، وہ لائٹ کے ذریعے سے پہچانتا ہے اب کون سا اسٹیشن آ گیا، اب کون سا اسٹیشن آ گیا، اب کون سا اسٹیشن آ گیا۔ تو یہ جو اسباق ہیں اور معمولات ہیں، یہ گویا ایک ٹارچ ہے، یہ گویا ایک روشنی ہے جس کے ذریعے سے انسان مقامات کو پہچانتا جاتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن مقامات کی پہچان الگ چیز ہے، مقامات کا حصول الگ چیز ہے، اس کے لیے محنت ہے، کوشش ہے اور نیت ہے اور دعائیں ہیں۔ تو اصل جو چیز ہے وہ مقامات ہیں، نہ کہ اسباق۔ اسباق غفلت کو دور کرنے کے لیے، حضوری کو پیدا کرنے کے لیے اور راستے کی روشنی ہے کہ ابھی کہاں پہنچیں، ابھی کہاں پہنچیں، اب کہاں جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ یہ اسباق کی روشنی سے، معمولات کی پابندی سے انسان کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان ان مقامات میں آگے بڑھے کہ جن کو مقامات بھی کہہ سکتے ہیں، صفات بھی کہہ سکتے ہیں، کیفیات بھی کہہ سکتے ہیں، اور مشائخ نے اس کو احوال بھی کہا ہے، احوال سلوک، مقامات سلوک۔ تو راہ سلوک میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو مقام آتا ہے، سب سے پہلے جو مقام آتا ہے اور سب سے پہلے جس مقام کو حاصل کرنے کی سالک نے کوشش کرنی ہے، اس مقام کو کہتے ہیں مقام توبہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ عربی کا لفظ ہے، تاب یتوب توبا، اس کا معنی ہے لوٹنا۔ پہلے ادھر جا رہے تھے، اب واپس آ رہے ہیں۔ تو آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ سب سے پہلا مقام جس کو سالک نے طے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا رخ تبدیل کرے، اپنا رخ تبدیل کرے۔ اگر یہ گناہوں میں لگا ہوا ہے تو یہ اللہ کا طالب نہیں ہے، اس کا رخ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو کہیں اور جا رہا ہے۔ راہ سلوک کے سالک کو، راہ معرفت کے سالک کو، اللہ کے طالب کو سب سے پہلے جس مقام پر پہنچنا ہے وہ ہے مقام توبہ۔ اور اگر کسی کو مقام توبہ حاصل ہو جائے تو جنت تو اس پہلے مقام میں اس کو مل جاتی ہے۔ آگے جو درجات ہیں وہ پھر بلندی ہے، پرواز ہے۔ جنت تو اس پہلے مقام پہ بھی مل جاتی ہے۔ توبہ، لوٹنا، اللہ کی طرف لوٹنا، اپنے رخ کو ٹھیک کرنا، اپنی سمت کو ٹھیک کرنا، اپنے قبلے کو ٹھیک کرنا، اور اس بات کو متعین کرنا کہ اب مجھے کیا چاہیے، مزہ چاہیے یا اللہ چاہیے۔ یہ متعین کرنا سالک کے لیے یہ سب سے پہلا مقام ہے جو ضروری ہے۔ اس پہلے مقام پر پہنچنے سے پہلے دوسرے مقام پہ پہنچنا ناممکن ہے، نہیں پہنچ سکتے۔ جو نواب شاہ نہیں پہنچا وہ روڑی نہیں پہنچ سکتا، جو روڑی نہیں پہنچا وہ ملتان نہیں پہنچ سکتا، یہاں سے گزر کے اس کو جانا ہے۔ اللہ والا بننے میں جو سب سے پہلا کام کرنا ہے، جس مقام پر سب سے پہلے پہنچنا ہے، جو سب سے پہلا اسٹیشن آتا ہے اللہ کا ولی بننے میں، وہ ہے مقام توبہ، کہ انسان توبہ طائب ہو جائے، انسان اپنے رخ کو ٹھیک کر لے، اپنی سمت کو ٹھیک کر لے، اپنا رخ بالکل موڑ کے صرف اللہ کی طرف ہو جائے۔ اور انسان اگر صرف عزم بھی کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی بہت مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہتے خود ہی کوشش کر، خود ہی پہنچ، جو کچھ کرنا ہے تو نے خود ہی کرنا ہے، چونکہ میں تو بے نیاز بادشاہ ہوں نا، مجھے تو ضرورت ہے نہیں، تجھے ضرورت ہے تو تو خود آنا۔ اللہ ایسے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اقبل علی تلقیتہ من بعید، جو صرف اپنا رخ موڑ لیتا ہے میری طرف۔ اقبل کا معنی آنا نہیں ہے، اقبل کا معنی ہے اپنا رخ اس طرف کرنا، اقبل کا معنی اپنے قبل کو اس کی طرف کرنا، یعنی اپنے منہ کو،
اپنے اگلے حصے کو کسی کی طرف کرنا، اس کو کہتے ہیں اقبلہ۔ اگر میں اپنی پیٹھ آپ کی طرف کر دوں تو یہ ہے ادبرہ، اگر میں اپنا منہ آپ کی طرف کر دوں تو یہ ہے اقبلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آئے گا تو جب آئے گا، من اقبل علیہ، جس دن تو اپنا رخ ہی صرف موڑ کے میری طرف کرے گا، تلقیتہ من بعید، میں انتظار نہیں کروں گا کہ تو کب پہنچے گا، میں خود ہی دور سے آگے بڑھ کے تیرا استقبال کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث قدسی یاد آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، میرے بندے جب تو مجھے یاد کرے گا، اگر تو مجھے یاد کرے گا تو میں بھی تجھے یاد کروں گا۔ ان نسیتنی ذکرتک، اگر تو مجھے بھول جائے گا میں پھر بھی تجھے یاد کروں گا۔ توالینی و اوالیک و تصافینی و اصافیک، جب تو مجھ سے دوستی لگائے گا تو مجھے بھی دوست پائے گا، جب تو مجھ سے معاملہ صاف رکھے گا تو میں بھی تجھ سے معاملہ صاف رکھوں گا۔ وَتُعْرِضُ عَنِّي وَأَنَا مُقْبِلٌ عَلَيْكَ، میرے بندے مجھ سے کیوں منہ موڑتا ہے جبکہ میرا رخ تو تیری طرف ہے۔ وَتُعْرِضُ عَنِّي، تو میری طرف پیٹھ کرتا ہے، وَأَنَا مُقْبِلٌ عَلَيْكَ، حالانکہ میری توجہ تو تیری طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت آسان ہے، اس لیے آسان ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق کی نیت کر کے صرف اپنا رخ موڑ لیتا ہے، اپنا رخ پھیر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مشکل تو تب ہونا جب اللہ آگے جا رہے ہوں، آپ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوں، مشکل تو تب ہے، لیکن جب اگلا خود ہی باہیں پھیلائے کھڑا ہو تو بتائیے پھر پہنچنا کیا مشکل ہے، اور خود سپورٹ کر رہا ہو، ہاتھ دے کے قریب کر رہا ہو، کھینچ رہا ہو۔ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ باعا، جو میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ ایک ہاتھ سے مراد دو بالشت، یہ ایک بالشت ہو گئی اور یہ دو بالشت ہو گئی۔ ذراع سے مراد ہاتھ، ہاتھ سے مراد کہنی تک، پورا بازو، کہنی تک کا بازو، اس کو ذراع کہتے ہیں۔ جو ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ذراع آتا ہوں، یعنی دو بالشت آتا ہوں۔ ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، اور اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ معاملہ حساب کتاب والا نہیں ہے۔ ایک بالشت بڑھ کے آیا تو اللہ دو بڑھ گئے، اور اگر دو بڑھ کے آیا تو اللہ پھر بھی ایک بڑھے، بلکہ جب انسان ایک بالشت بڑھتا ہے اللہ دو بڑھتا ہے، جب وہ دو بڑھتا ہے تو اللہ چار بڑھتا ہے، بلکہ چار بھی نہیں، چار سے بھی زیادہ، ایک منٹ، دو، تین، چار، آٹھ بڑھتا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ انسان کوشش کرتا ہے اس کا فضل اتنا زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اس کا کرم اتنا زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ اتنا زیادہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، اتنا زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، جو ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے بقدر اس کی طرف بڑھتا ہوں، اتنا۔ ومن تقرب الی ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولہ، جو چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا آسان ہے کہ نہیں؟ صرف بندہ ہی طالب ہو اور اللہ بے نیاز بن کے بیٹھا ہوا ہو، تھوڑا سا مشکل ہے پہنچنا، لیکن جب اللہ بندے سے زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہو، کرم اور فضل کا اظہار کرتا ہو، تو پھر تو پہنچنا کیا مشکل ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، بشر بن حارث ایک شرابی کا نام ہے، یہ صرف شرابی کا نہیں، شراب خانہ چلانے والے کا نام ہے بشر بن حارث، ایک شراب خانہ چلانے والے کا نام ہے، ایک شراب خانے کے ہولڈر کا نام ہے۔ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں کہیں کاغذ کے ٹکڑے پہ اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا، پڑا ہوا تھا زمین پہ گندگی پہ، فوراً اسے اٹھایا
اسے دھویا اور پیسوں سے خوشبو خریدی اور خوشبو پہ ملا اسے اور اس کو اونچی جگہ پہ رکھا، اور پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا یا اللہ تیری یہ جگہ نہیں ہے، تیری جگہ تو بہت اونچی ہے، یہ جگہ تو تیرے گندے بندے بشر کی ہے۔ ایک دفعہ شراب خانے میں رات کو دیر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اب یہ شراب کے نشے میں چور دروازہ کھولا، لڑکھڑاتے ہوئے آئے، دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا ہوا ہے، تو اس سے فرمانے لگے، اس سے کہنے لگے بھائی آپ کو پتہ ہے یہ ٹائم نہیں ہے، دنیا سوئی ہوئی ہے، آپ اس وقت آئیں شراب لینے کے لیے؟ ان کا میں شراب لینے نہیں آیا ہوں۔ بشر بن حارث کون ہے؟ کہ میں ہوں۔ کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ بشر تو نے میرے نام کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک تیری عزت کرے گا۔ جو ہی یوں کہا تو یوں کہتے ہی وہ شخص تو فوراً لوٹ گیا۔ یہ بات جو ان کے کانوں سے ٹکرائی تو کچھ ان کے ہوش ٹھکانے آئے، کوئی پچھلی یادیں آئیں کہ میں نے اللہ کے نام کے ساتھ ایسے کیا تھا۔ تو چونکہ اس وقت بھاگ کے آئے تھے دروازے کو کھولنے کے لیے ننگے پاؤں، تو جب کچھ ہوش ٹھکانے آئے کہ کہنے والا کیا کہہ گیا، اللہ نے بھیجا ہے، کون تھا وہ؟ تو جو ہی ہوش ٹھکانے آئے تو دوڑ لگائی باہر اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے، ننگے پاؤں ہی بھاگے، مگر وہ تو نظر نہیں آیا۔ لیکن ان کو بات سمجھ میں آ گئی اور پھر یہ توبہ طائب ہوئے، اپنی زندگی کو تبدیل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معرفت کا وہ مقام بخشا، ولایت کا وہ مقام بخشا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی سواری کی لگام تھامے چلا کرتے تھے، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ الفاظ ہمارے پاس ہیں، اس کی حقیقت بشر کے پاس ہے، اس لیے ہم ان کے پاس آتے۔ تو اب بتائیں بندے نے کیا کیا؟ اتنا سا کام کیا، اور اللہ نے کتنا دیا؟ اتنا دیا۔ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا۔ ساری زندگی گناہ کرتا ہے، سچے دل کے ساتھ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اللہ سارے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو سالک کے راستے کا سب سے پہلا اسٹیشن، سالک جب پرواز کرتا ہے تو سب سے پہلے جس آسمان پہ پہنچتا ہے اس آسمان کا نام آسمان توبہ، یعنی مقام توبہ۔ سب سے پہلے سالک جہاں پہنچتا ہے وہ ہے مقام توبہ۔ سب سے پہلے جس مقام تک سالک نے کوشش کر کے پہنچنا ہے وہ ہے مقام توبہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر خود بندوں سے توبہ کی اپیل کی ہے، توبہ کا مطالبہ کیا ہے، توبہ کا تقاضا کیا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی مجرم کو اپنے جرم سے توبہ کے لیے نہیں بلایا جاتا، بلکہ مجرم کو ڈھونڈا جاتا ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، تختہ دار پہ لٹکایا جاتا ہے، عمر قید کی سزائیں سنائی جاتی ہیں۔ دنیا میں ہر جگہ یہ معمول ہے، لیکن ایک واحد اللہ کا مجرم ہے کہ اللہ خود اس کو بلاتا ہے، اللہ خود اس کو بلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایمان تو لے آئے، اب توبہ بھی تو کرو نا۔ یہ نہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا اب جو چاہو کرتے رہو، ایسے تو نہ کرو، توبہ کرو۔ آپ غور کیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے توبو الی اللہ کے بعد توبتن کہا ہے، توبتن، توبن نہیں کہا۔ علماء جانتے ہیں مصدر تو بنے گا توبن، توبو الی اللہ توبن، آگے ہے نصوحا، نصوحا بھی مذکر کا صیغہ ہے، تو توبن زیادہ بہتر بنتا ہے، تو توبن ہی بنتا ہے۔
بلکہ ایک دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبن کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. سفر سے جب واپس آتے ہیں تو ہے نا دعا، کیا دعا ہے؟ اوبن اوبن لربنا توبن. توبن کا لفظ استعمال. اللہ نے توبن نہیں کہا، توبتن کہا ہے. تو یہ تائے وحدت بھی ہو سکتی ہے، تائے وحدت بھی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتن. میرے بندو ایک ہی دفعہ واپس آ جاؤ، یعنی کہ پھر بار بار واپس جاتے رہو. ایک ہی دفعہ آ جاؤ، پکے آ جاؤ. بعض لوگ باہر ملک کمانے جاتے ہیں نا، ان کی مائیں ان کو بہت یاد کرتی ہیں، ان کی بیویاں ان کو بہت یاد کرتی ہیں، بچے ان کو بہت یاد کرتے ہیں. جب وہ 6 مہینے 8 مہینے سال 2 سال کے بعد گھر آتے ہیں تو بیوی کہتی ہے پھر آپ کتنے وقت کے لیے آئے؟ کہتے ہیں میں تو ہفتے کے لیے آیا ہوں. اچھا پھر چلے جائیں گے؟ بس بہت ہو گیا اب. بیویاں نہیں کہتی، مائیں اکثر کہتی ہیں. بیویاں تو کہتی ہیں کماؤ، مائیں کہتی ہیں بس بیٹا بہت ہو گیا، اب پکے آ جاؤ، بس اب پکے آ جاؤ. اس کو کہتے ہیں توبتن. پکے آ جاؤ، ایک ہی دفعہ آ جاؤ، بس ایسے آؤ کہ پھر واپس نہ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اب پکے آ جاؤ میری طرف. یہ واحد اللہ کا مجرم ہے جس کو خود اللہ دعوت دیتا ہے. اور توبہ کے اندر 3 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ بلکہ اگر 4 کہیں تو بھی ٹھیک ہے. توبہ میں 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات کہ جو غلطی ہوئی ہے اس پر ندامت ہو. بہت برا کیا میں نے، بہت غلط کیا میں نے. الندم توبۃ، حدیث میں آتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے. دوسری چیز جو ہو گئی اب اس کی معافی بھی مانگے، اس کو استغفار کہتے ہیں. تیسری چیز آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا. اور چوتھی چیز جو جرائم کیے ہیں اگر ان کا تعلق کسی مخلوق کی حق تلفی کے ساتھ ہے تو اس کا حق ادا کرے. چوری کی، اب توبہ کرے گا چوری معاف ہو جائے گی، لیکن جو چوری میں سامان لیا ہے وہ تو واپس کرنا پڑے گا. تھپڑ مارا ہے، گناہ کیا ہے، توبہ کرے گا معاف ہو جائے گا، لیکن جو تکلیف دی ہے اس تکلیف کی اس سے معافی مانگنی پڑے گی. جب یہ چیزیں ملتی ہیں تو یہ توبہ بنتی ہے. جب انسان اس طریقے سے توبہ کرتا ہے تو آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی کا لفظ بھی اسی حدیث کے اندر موجود ہے، کبھی گناہ نہیں کیا. اس لا کو کہتے ہیں لائے نفی جنس، عربی زبان نحو کی زبان میں لائے نفی جنس، یعنی اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں، کبھی قریب ہی نہیں گیا یہ گناہ کے، سرے سے گناہ کیے ہی نہیں. جب آدمی توبہ کرتا ہے اللہ اس کو ایسا کر دیتا ہے. جب میں بہت سوچتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی جگہوں پہ ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اس کی جزا میں آپ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ. جو رمضان کے روزے رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اچھی نیت سے اور ایمان کے ساتھ، مسلمان بھی ہو نیت بھی اچھی ہو. بیماری سے بچنے کے لیے روزے رکھتے ہیں بہت سے لوگ، نہیں، احتسابا صحیح نیت سے. غفر لہ، اس کے گناہ معاف. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ، تراویح پڑھے گا معافی. من صدع رأسہ فی سبیل اللہ غفر لہ، جس کے سر میں اللہ کے راستے کے دوران درد ہوا اس کے پچھلے گناہ معاف. ابھی آپ اللہ کے راستے میں خدا نہ خاصہ کسی کو سر میں درد ہو گیا، پچھلے سب معاف.
غفر له ما تقدم من ذنبه من استجد ثوبا، جس کو نیا کپڑا ملا اور پھر اس نے یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ غفر له ما تقدم من ذنبه، نیا کپڑا ملا اور اس نے یہ دعا پڑھی، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اس کے پچھلے سب گناہ معاف۔ بہت ساری چیزوں پہ آپ علیہ السلام نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، تو یہاں پہ آپ نے یوں کیوں نہیں کہا التائب من الذنب یغفر له غفر له مغفور له، توبہ کرنے والا مغفور ہوتا ہے، اس کے سب معاف ہو جاتے ہیں، یا معاف کیا جاتا ہے، یا معاف کیا گیا، یہ الفاظ کیوں نہیں ہیں؟ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب معافی مل گئی ہے نا، تو معافی ملنے کے بعد بھی مجرم پر جرم کا دھبا رہتا ہے، معافی مل گئی ہے۔ چنانچہ جب جہنم والے جہنم سے جل کے جنت میں جائیں گے تو ان کے ماتھے پہ لکھا ہوگا جہنمی، وہ کہیں گے یا اللہ آپ نے معاف تو کر دیا لیکن یہ دھبا بہت بےعزتی کرواتا ہے۔ اب سارے دیکھتے ہیں جنت میں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ دھبا بھی مٹوا دیں گے۔ تو معافی ملنے کے بعد، معافی تو مل گئی لیکن ہے تو وہی نا، ہے تو وہی، معافی مل گئی ہے یعنی کیا مطلب؟ سزا نہیں ملے گی لیکن ہے تو وہی نا۔ جب آدمی اس کو دیکھے گا یاد تو آئے گی نا کہ یہ وہی ہے، کہوں گا کچھ نہیں اس لیے کہ معاف کر چکا ہوں، لیکن اب ہے تو وہی نا۔ یعنی اس کا مطلب یوں ہے کہ چیز گری، ٹوٹ گئی، اب پلاسٹک کیا آپ نے ایلفی لگا کے اس کو جوڑ لیا ہے، لیکن لکیر تو ہے نا، لکیر تو ہے، اب جڑ تو گئی ہے لیکن لکیر تو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا التائب یغفر له التائب غفر له التائب مغفور له، آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو توبہ کر لیتا ہے اللہ اس پر پچھلے گناہوں کے جو نشانات آ گئے تھے نا وہ بھی مٹا دیتا ہے، یعنی اس کو بالکل نیا کر دیتا ہے۔ ایک چیز ٹوٹ گئی ہے اب آپ اس کو ایلفی سے جوڑ رہے ہیں، ایک چیز ٹوٹ گئی ہے اب آپ اس کو پگھلا رہے ہیں، پگھلا کے دوبارہ نہیں بنا رہے ہیں۔ جیسے پلاسٹک کی چیزیں پگھلاتے ہیں دوبارہ نہیں بناتے ہیں، پھر پگھلاتے ہیں پھر دوبارہ نہیں بناتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ جب کوئی گناہ گار توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا، اللہ اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں، اس کو تو کوئی چوٹ ہی نہیں لگی، بھائی نشانی نہیں ہے اس پہ، تو یہ تو بالکل 0 میٹر ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے اس کے جس عضو سے گناہ ہوتا ہے اللہ اس عضو سے بھی بھلوا دیتا ہے، اور جن فرشتوں نے لکھا تھا ان فرشتوں سے بھی بھلوا دیتا ہے، اور جس کاغذ پہ لکھا تھا، جس اعمال نامے میں لکھا تھا اس اعمال نامے سے بھی مٹا دیتا ہے، اور زمین کے جس حصے پہ وہ گناہ کرتا ہے اللہ زمین کے اس حصے کو بھی بھلوا دیتا ہے، نشانات ہی نہیں چھوڑتا اللہ۔ کمن لا ذنب لہ، اب یہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں۔ معافی ملنے کے بعد ایسے نہیں ہوتا کہ گناہ کیا ہی نہیں ہے، وہی معاف کر دیا، یعنی اس کا مطلب ہے سزا نہیں دیں گے، معاف کر دیا، لیکن آپ ہیں تو وہی نا۔ ہمارے نبی نے وحشی بن حرب کو معاف کر دیا تھا، جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، معاف کر دیا تھا، آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، سزا نہیں دی، بلکہ اس کو خطوط لکھ کے اس کو دعوت دی، اس کو بلایا اور اس کو اسلام میں داخل کیا، کلمہ پڑھوایا، لیکن آپ نے فرمایا ویحک لا ارینک بعدہ، ویحک غیب عنی وجہک لا ارینک بعدہ، اللہ تیرا بھلا کرے اپنے چہرے کو مجھ سے اوجھل کر آج کے بعد کبھی بھی میرے سامنے نہ آنا۔ چنانچہ وحشی ہمارے نبی کے انتقال تک کبھی حضور کے سامنے نہیں گئے، کبھی نہیں گئے، مسلمان ہو گئے تھے لیکن کبھی حضور کے سامنے نہیں گئے، کبھی بھی نہیں گئے، اور ساری زندگی بے چین پریشان رہے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو ہو گیا لیکن حضور کا سامنا کرنے جیسا میں نہیں ہوں، کیا ہوگا؟ اس پریشانی میں رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب مسیلمہ کذاب، جو ہمارے نبی کے دشمنوں میں سب سے زیادہ طاقتور دشمن تھا، بڑا دشمن تو تھا عبداللہ ابن ابی، ابو جہل سے بھی بڑا دشمن، لیکن سب سے زیادہ طاقتور دشمن جس کو کچلنا آسان نہیں تھا وہ مسیلمہ کذاب تھا۔ سب سے زیادہ صحابہ جس دشمن اسلام سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، سب سے بڑی تعداد میں جس سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے وہ یہی تھا، مسیلمہ کذاب، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، مسیلمہ یمامہ کا رہنے والا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اس کی شان کریمی دیکھیں، اس کی شان ستاری دیکھیں کہ حضرت وحشی کی وہ ندامت جس سے وہ پریشان ہوئے چلے جاتے تھے، ساری زندگی پریشان رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس جرم عظیم کو چھپانے کے لیے اپنی رحمت کی چادر بھیج دی، اور یمامہ کی لڑائی میں مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کا جو صحرا اللہ تعالیٰ نے رکھا وہ وحشی بن حرب کے سر پہ رکھا۔ جس انداز سے نیزے کو ہلا کے پورا فوکس کر کے اس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اسی طرح اسی نیزے سے، دوسرا نیزہ نہیں، نیزہ بھی وہی، اسی نیزے سے اسی اسٹائل سے ہلا کر فوکس کر کے اس نے جو مسیلمہ کذاب کو نیزہ مارا تو وہ الٹ کے گرا اور مرا، اور اس دن جا کے وحشی کو راحت ہوئی۔ شکر ہے کہ آج میرے جرم کی تلافی ہوئی، اب میں حضور کا سامنا کر سکوں۔ حضور کے سب سے بڑے دشمن کو مارا ہے، اگر سب سے پیارے کو مارا ہے تو سب سے بڑے دشمن کو بھی مارا ہے، تو تلافی ہو گئی، ادلا بدلا ہو گیا۔ تو معافی ملنا یہ بھی بڑی بات ہے کہ سزا نہیں ملے گی، لیکن توبہ پر صرف معافی نہیں ملتی، بلکہ توبہ پہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس بندے کو دوبارہ سے ایسا بنا دیتا ہے جیسا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی آدمی کو کسی برائی کو یاد دلا کر آر دلائے جبکہ وہ اسے توبہ طائب ہو چکا ہے، تو آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ تب تک اس آر دلانے والے کو موت نہیں دے گا جب تک کہ اس کو بھی اس برائی میں مبتلا نہ کر دے۔ ایک آدمی فلمی ایکٹر ہے، اب اس نے 4 مہینے لگائے توبہ طائب ہو گیا، اور ماشاءاللہ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہے۔ اب کسی نے کہا ہاں جی ایکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ تو ممبر پہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ اس کو مبتلا کر کے رہے گا، موت نہیں آئے گی اس کی تب تک۔ بھائی جب توبہ ہو گئی تو اب تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے وہ کام کیا ہی نہیں، معاف نہیں ہوا، صاف ہو گیا ہے، 0 میٹر ہو گیا ہے، بالکل نیا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ نیا آدمی بنا دیا ہے، وہ جو آدمی تھا اللہ نے اس کو پگھلا کے اب نیا آدمی بنا دیا ہے۔ اور آپ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے اللہ کو غیرت آتی ہے کہ غیر ایکٹر کو ایکٹر کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ تو ایکٹر تو رہا ہی نہیں، وہ تو ایکٹر تھا ہی نہیں کبھی۔ توبہ طائب تو ایسے ہوتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر توبہ کا شوق پیدا کرنے کے لیے اور اپنی شان کریمی اور شان رحیمی کو بتانے کے لیے اور اپنے بندوں کے دلوں میں حوصلہ پیدا کرنے کے لیے ایک عجیب بات فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کسی سخت پیاسے کو پیاس کی حالت میں پانی کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے۔ ابھی تو ماشاءاللہ اللہ نے کیسا موسم کر دیا ہے، دیکھیں مجھے تو سردی لگ رہی ہے، میں کہا موزے بھی منگواؤں، جلدی میں آ گیا، میں نے موزے بھی نہیں پہنے، پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ جون جولائی کا مہینہ ہو، اگست کا مہینہ ہو،
اور پھر افطاری کا ٹائم ہو تو اور آپ سفر میں ہوں اور پاس بھی کچھ نہ ہو اور کوئی فیملی اپنے ساتھ لیمو پانی کا شربت بنا کر کولر لیے نکلی ہو، اب آپ کے پاس تو گرم پانی بھی نہیں ہے، اب وہ آپ کو ایک گلاس میں لیمو پانی بھر کے دے ٹھنڈا، جس میں چھوٹے چھوٹے برف کے ٹکڑے بھی تیر رہے ہوں، کیا خیال ہے؟ اس وقت تو کیا مزہ آئے گا، سن کے ہی مزہ آ رہا ہے، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کتنی خوشی ہوگی، کتنی دعائیں نکلیں گی دل سے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس سے زیادہ اللہ ایک بندے کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے۔ ایک بندہ جب توبہ کرتا ہے، آپ بتائیں ہمارے بزرگوں سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے جو ایک ایک مجلس میں ہزاروں سے توبہ کراتے ہیں، اللہ ان سے کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ مولانا الیاس صاحب سے اللہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے جن کے ذریعے سے کروڑوں نے توبہ کر لی۔ جس آدمی کے ذریعے سے جتنے زیادہ لوگ توبہ کرتے ہیں نا، وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ایک دفعہ مکہ معظمہ میں حضرت جی سے ملاقات ہوئی تو حضرت جی دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ پہلے جب میں حاضر ہوا تو حضرت جی مراقبے میں چلے گئے، کافی دیر مراقبے میں رہے، پھر سر اٹھایا تو فرمانے لگے آپ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب نور اللہ مرقدہ سے میرا تعلق تھا، اجازت تھی حضرت کی اور بیعت بھی کر لیتا تھا، تو فرمانے لگے آپ کام بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی کوئی زیادہ اصرار کر لیتا ہے تو کر لیتا ہوں بیعت، توبہ کے کلمات پڑھا دیتا ہوں۔ فرمانے لگے آپ کنویں کیوں بنتے ہیں، آپ بادل کیوں نہیں بنتے؟ پھر اس پہ 1.5 گھنٹہ بات فرمائی، اس میں پھر ایک بات سنائی اپنے شیخ کی ہے۔ فرمانے لگے کہ میرے جو شیخ تھے نا حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ، یعنی حضرت جی کے جو شیخ تھے، فرمانے لگے کہ وہ اپنی آخری عمر میں بیٹھے بیٹھے کہتے تھے میں شہباز، میں شہباز۔ تو میں سوچتا تھا یہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں بعد میں جب لاکھوں انسانوں نے اس عاجز کے ہاتھ پہ توبہ کی تو اس وقت یہ عقدہ کھلا اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت جو کہتے تھے کہ میں شہباز میری اونچی پرواز، یہ جو فرماتے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ بہت بڑی دنیا ان کے ہاتھ پہ توبہ طائب ہو رہی تھی، تو جتنے زیادہ لوگ ان کے ذریعے سے توبہ طائب ہوتے تھے اتنی زیادہ ان کی پرواز اونچی ہوتی تھی۔ تو یہ جب حضرت جی فرمانے لگے جب اس عاجز سے لاکھوں لوگوں نے توبہ کی اور بیعت کی تو پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت کیا فرماتے تھے کہ جتنے زیادہ لوگوں کو جو توبہ کراتا ہے اتنا زیادہ اس کی پرواز اونچی ہوتی ہے، بشرطے کہ اخلاص ہو۔ عام طور سے جب آدمی اوروں کو توبہ کرانے بیٹھتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اخلاص گھٹتے 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 بالکل تھوڑا سا رہ جاتا ہے، بعض دفعہ ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اخلاص ہو تو پھر جتنے زیادہ لوگوں سے توبہ کراتا ہے اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کی توبہ سے اتنے خوش ہوتے ہیں جیسے سخت پیاسے کو پانی ملنے سے خوشی ہوتی ہے، اور ایک آدمی کے توبہ سے اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کی شادی ہوئی لیکن اسے اولاد نہیں ہوئی اور اتنا لمبا عرصہ گزر گیا کہ اب آئندہ اولاد ہونے کی امید بھی نہیں رہی، اب عمر 60 سے اوپر چلی گئی، 60 62 63 64 سال کی بیوی کو تو بچہ نہیں ہوتا نا، بانجھ ہو گئی، عقیم من العقیم الوالد، وہ عمر ہو گئی کہ اب اولاد ہونے کی امید ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس وقت جب کہ اولاد کی امیدیں منقطع ہو چکی ہوں، اب اولاد ہونے کی کوئی توقع ہی نہ ہو، اب اگر اچانک اولاد ہو جائے تو کتنی خوشی ہوگی۔ 70 سال کے بابے کو بیٹا ہو گیا، 65 سال کی بیوی کو بیٹا ہو گیا، تو ساری دنیا حیران ہوگی، یہ خود کتنے خوش ہوں گے کہ چلو بڑھاپے میں اللہ نے سارا بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ کو اس بانجھ مرد اور بانجھ عورت
جس کو بڑھاپے میں بچہ ملا ہے، ان سے زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک بندے کی توبہ سے۔ وَمِنَ الضَّالِّ الْوَاجِدِ، اور وہ شخص جس کا سب کچھ گم ہو گیا ہو کسی ریگستان صحرا میں، جس میں کھانا بھی ہو، پینا بھی ہو، کپڑے بھی ہوں، زندگی کا سارا سامان ہو، اور اب اس کو بچنے کی امید نہ رہی ہو، اور اچانک اس کو یہ سارا سامان مل جائے، گویا ایک نئی زندگی، کہتے ہیں نا مجھے گویا نئی زندگی ملی ہے، نئی زندگی ملی، بھائی مرتے مرتے بچاؤں، نئی زندگی ملی ہے۔ تو اگر کسی کو نئی زندگی ملتی ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ایک بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ توبہ اتنا عظیم الشان عمل ہے۔ تو سالک جس راہ سلوک پہ چلتا ہے تو جن درجات کو اس نے طے کرنا ہوتا ہے ان میں سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ پھر آگے توبہ کے 4 درجات ہیں۔ توبہ کے کتنے درجات ہیں؟ ایک ہے توبہ کے اجزاء، وہ تو شروع میں بتا دیے، ندامت، استغفار، نہ کرنے کا عزم، کسی کا حق رہتا ہے وہ ادا کر دے، یہ ہوگی توبہ۔ یہ ہے اجزاء، جیسے چائے کتنے اجزاء سے مل کے بنتی ہے؟ 2 سے، پتی اور دودھ۔ شوگر والے کے لیے تو چینی نہیں ہوتی نا، پھیکی بھی تو چائے ہوتی ہے نا، تو وہ جز نہیں ہے۔ چائے کا جو جز ہے وہ تو ہے دودھ اور پتی، یہ ہو گئے اجزاء۔ پھر چائے کے آگے درجات ہوتے ہیں، بعض کالی جیسے پٹھان پیتے ہیں، بعض دودھ پتی جیسے ہمارے ہاں لوگ پیتے ہیں، اور بعض کشمیری یہ گمبٹ والے پیتے ہیں۔ مختلف کیٹیگریاں ہوتی ہیں چائے کی۔ چائے کے درجات الگ چیزیں، اجزاء الگ چیزیں۔ توبہ کے اجزاء تو ہو گئے وہ، اور توبہ کے جو درجات ہیں نا، ہر ایک کی اپنی اپنی توبہ ہوتی ہے نا۔ عوام کی توبہ الگ ہے، خواص کی توبہ الگ ہے، اخص الخواص کی توبہ الگ ہے، اور مقربین کی توبہ پھر اور زیادہ اگلی منزل ہے۔ تو سالک جب راہ سلوک میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے جس درجے پہ اس نے پہنچنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، یعنی یوں سمجھیں گویا ولایت، اللہ سے تعلق، یہ گویا ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جس کے پہلے فلور کا نام ہے توبہ، 2nd فلور، 3rd فلور، 4th فلور، 4تھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں اور 10واں وہ آخری فلور ہے۔ پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، چوتھی کلاس، 5ویں کلاس، 6ٹھی کلاس، 7ویں کلاس، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، موقوف علیہ اور دور حدیث۔ پرائمری، پھر سیکنڈری، اور پھر کالج، اور پھر یونیورسٹی، اس طرح سے۔ اب توبہ کے جو 4 درجات ہیں اللہ تعالی ہمیں آخری والا بھی عطا فرما دے۔ میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ مقامات 10 ہمیں اس 10 میں عطا فرما دے، آپ سب کو عطا فرما دے، اور آپ کے طفیل اس گندے گناہ گار کو بھی عطا فرما دے۔ یہ عنوان شروع کرنے سے پہلے میں سوچتا رہا کہ خود تو میں ابھی پہلے درجے میں بھی نہیں ہوں، میں 10 کیسے درجے بیان کروں؟ تو پھر میں نے اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی، یا اللہ یہ مقامات 10 ہمارے سارے مہمانوں کو عطا فرما، ہمارے ساتھی جہاں کہیں ہیں ان سب کو عطا فرما، اور یہ تو سچے طالب ہیں۔ رمضان میں تو ہر آدمی چاہتا ہے افطاری گھر میں ہو، سحری گھر میں ہو، سحری میں اپنی پسند کی چیزیں، افطاری میں اپنی پسند کی چیزیں تو گھر میں ہی ملتی ہیں نا، باہر تو نہیں مل پاتی۔ پھر رمضان میں آرام زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو یا اللہ یہ تو سچے طالب ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی وہ آ کے یہاں پردیس میں بیٹھ گئے ہیں۔ تو ہم نے تو اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب مجمع میں ایک آدمی کی نماز قبول ہو جائے نا تو اس کے طفیل اللہ سب کی قبول کر لیتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب ایک دفعہ حاجی صاحب فرمانے لگے کہ بھائی جب تک مولانا نذر الرحمان صاحب نہ آیا کریں نماز کھڑی نہ کیا کرو، اس لیے کہ جب یہ نماز میں شرکت کریں گے نا تو ہمیں امید ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری نماز بھی قبول ہو جائے گی، چونکہ یہ نماز بہت اچھی پڑھتے ہیں مولانا نذر الرحمان صاحب۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں ایک واقعہ لکھا ہے
کہ ایک دفعہ عرفات میں 1,00,000 کا مجمع تھا، 1,00,000 کا مجمع تھا، 1,00,000 آدمی نے حج کیا۔ تو ایک بزرگ کو وہیں عرفات میں بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، تو دیکھا 2 فرشتے بیٹھے، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا ان کے بارے میں، یہ جو اتنے سارے بیچارے میلے کچیلے گندے کپڑے پہن کے چادریں پہن کے بیٹھے ہوئے یہاں، کیا ہوا ان کے بارے میں؟ دوسرے فرشتے نے کہا کہ ایک کا حج قبول ہوا ہے۔ تو دوسرے کی چیخ نکل گئی، 1,00,000 میں سے ایک کا؟ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے نے کہا کہ قبول تو ایک ہی کا ہوا تھا، اس ایک کی برکت سے باقی سب کا بھی قبول ہو گیا۔ تو یا اللہ یہ تو سچے طالب ہیں، یہ تو واقعی تیرے سچے طلبگار ہیں، تو ان کے طفیل اگر آپ اس بولنے والے گناہ گار کو بھی اس میں سے کوئی شمع عطا کر دیں گے تو طفیلیوں کو دینا یہ ہمارے ہاں معمول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہمارے تمام ساتھیوں کو یہ تمام مقامات عشرہ عطا فرمائے، ان تک پہنچائے۔ ایک ہوتا ہے ڈاکٹر، ایک ہوتا ہے اسپیشلسٹ، ایک ہوتا ہے FCPS۔ ڈاکٹر تینوں ہیں، لیکن تیسرا جو ہے نا FCPS والا، وہ پھر بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت اس دل میں آتی ہے جو دل خالی ہو۔ جب آپ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو بول رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اندر آ رہی ہیں، دل تو پہلے ہی بھرا ہوا ہے، پھر دل میں اللہ کیسے آئیں گے؟ تو اس لیے اپنی نظر اور زبان کو محدود کریں، اور خاص طور پر خانقاہوں کا خاصہ خاموشی ہے، سناٹا ہے۔ خانقاہیں ایسے ہوتی ہیں جیسے قبرستان، خانقاہیں کیسے ہوتی ہیں جیسے، اس لیے اردو میں قبرستان کو کہتے ہیں شہر خاموشاں۔ سنا ہے کبھی شہر خاموشاں؟ قبرستان کے اوپر لوگ تختی لگاتے ہیں، شہر خاموشاں۔ یہ بھی شہر ہے، آبادی ہے، لیکن بولنے والوں کی آبادی نہیں، یہ خاموش لوگوں کی آبادی ہے۔ تو خانقاہ ایسے ہوتی ہے، شہر خاموشاں ہے، خانقاہیں شہر خاموشاں ہوتی ہیں۔ اور بعض خانقاہوں میں تو اس پر اتنا شدت سے عمل ہوتا ہے کہ شیخ بھی نہیں بولتے، اور تو کوئی کیا بولے وہ بھی نہیں بولتے، وہ بھی خاموش بیٹھے رہتے ہیں، دوسرے بھی خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے حضرت خواجہ خان محمد صاحب کے ہاں ہم نے یہی دیکھا کہ بس وہ یوں بیٹھے ہوتے تھے، باقی سارے کوئی ترغیب نہیں، کوئی بات چیت نہیں، بس بیٹھے وہیں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہوئے۔ لوگ آ رہے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ رہے ہیں، پھر اٹھ کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ رہے ہیں، پھر اٹھ کے جا رہے ہیں، خالی نہیں جا رہے ہیں، بہت کچھ لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مزاج کے آدمی تھے، تبلیغ کے تھے تیسرے امیر تبلیغ کے، لیکن بس یوں ہر وقت یوں بیان نہیں کرتے تھے، کرتے ہی نہیں تھے بیان، صرف دعا کرتے تھے بس، اور بیان سے پہلے کوئی 5 منٹ 7 منٹ تھوڑی سی بات کرتے تھے بس، وہ بھی وہی الفاظ جو عام طور سے ہوتے تھے، بولتے نہیں تھے۔ رائے میں تشریف لاتے تھے اجتماع کے لیے، تو عصر کی نماز کے بعد ایک پارک تھا، جہاں آج کل 3 منزلہ عمارت ہے نا رائے میں، جنہوں نے دیکھی ہوگی 3 منزلہ عمارت، یہاں پہ ایک بڑا گراؤنڈ تھا، اس گراؤنڈ میں ایک تخت لگتا تھا، اس پہ آ کے حضرت بیٹھ جاتے تھے، بس یوں بیٹھے ہوتے تھے، گردن جھکی ہوئی بیٹھے ہوتے تھے، اور اس تخت کے پایوں کے پاس نیچے ایک طرف مفتی زین العابدین صاحب بیٹھے ہوتے تھے، ایک طرف حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب بیٹھے ہوتے تھے، ایک طرف حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ حضرات نیچے تخت کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، حضرت اوپر تخت پہ بیٹھے ہوتے تھے، بس ایک لفظ بھی مغرب تک نہیں بولتے تھے۔ مغرب کا وقت قریب ہوتا تو ایک اعلان کرنے والا آتا کہ جی نماز کی تیاری کریں، بھائی نماز کی تیاری کریں، چلو جی۔ اب جو ہوتے تھے بزرگوں سے وصول کرنے والے، وہ بھی گردن جھکا کے بیٹھ جاتے تھے، اور جو ہمارے جیسے ہوتے تھے وہ آ کے آس پاس تماشا، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ وہ بھی گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے، یہ بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، کچھ بولیں تو فائدہ تو ہو نا۔ تو تھوڑی دیر کھڑے ہو کے دیکھتے تھے، کہتے تھے بس زیارت ہوگی، بس واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن جن میں بزرگوں کے سینوں سے انوارات کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی تھی تو وہ بیٹھ جاتے تھے، وہ بیٹھے رہتے تھے۔
مغرب کے وقت بھی ان کو کہا جاتا تھا بھی اب جائیں تاکہ نماز حضرت بھی جا کے نماز پڑھیں۔ بچہ اگر اپنا منہ ماں کے پستان میں ڈالے تو دودھ آ جاتا ہے؟ صرف منہ ڈالنے سے آ جاتا ہے؟ بولیے، چوسنا پڑتا ہے۔ فیڈر آپ بھی منہ میں رکھ کے چیک کریں، فیڈر کو منہ میں رکھ کے چیک کریں، صرف منہ میں رکھنے سے پانی نہیں آئے گا، دودھ نہیں آئے گا، چوسیں گے تو آئے گا۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے مشائخ کے قلوب سے انوار معرفت کو چوسنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، وہ اس بات کا انتظار بھی نہیں کرتے، نہ ان کو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ بولیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پن مل گئی ہے، بس چارجر لگانا ہے، بس سوئچ مل گیا ہے، اب صرف چارجر لگانا ہے تو بس چارج ہوتا رہے گا۔ اپنے دل کو ان کے دل کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور پھر ہلتا رہتا ہے ان کو۔ تو نظر اور زبان، اس پہ ہمیں قابو پانا ہے، اس ماحول میں، اس موقع پر، ان ایام میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ بالکل نہ بولیں۔ تو انشاءاللہ توبہ کے جو 4 درجات ہیں، توبہ کے فلور پہ پہنچنے کے لیے بھی 4 سیڑھیاں ہیں۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس پر انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔